اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اسلام سے متعلق بنیادی اور اہم ترین سوالات کے سلسلے کی آج کی چھٹی ویڈیو ہے، جس میں ایسے سوالات ہیں جو ہر سطح کے تمام طالب علموں اور ہر عمر کے چھوٹے بڑے افراد کے لیے یکساں مفید ہیں اور ہر شخص کے لیے اپنے دینی علم میں اور اسلامی معلومات میں اضافہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب بلا تاخیر آج کی ویڈیو کے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، عقائد اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں؟ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بہت ہی اہم سوال شامل کیے گئے ہیں جن کا جاننا فرض بھی ہے، زیادہ تر اسی قسم کے سوالات ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ارکان اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تیسرا سوال ہے کہ فرائض حج کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ چوتھا سوال ہے کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ پانچواں سوال ہے، نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ چھٹا سوال ہے کہ عالم برزخ سے کون سی دنیا مراد ہے؟ ساتواں سوال ہے کہ میدان محشر کس جگہ پر، کس زمین پر یا کہاں لگے گا؟ آٹھواں سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور اقدس میں رئیس المنافقین کس کو کہا جاتا تھا؟ یہ شخص کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ نواں سوال ہے کہ تاریخ اسلام میں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار یہ کن کا لقب تھا؟ اور آج کی ویڈیو کا 10واں اور آخری سوال ہے کہ پل صراط کی مسافت یعنی اس کا سفر یا اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ اب بلا تاخیر چلتے ہیں ان سوالات کے جوابات کی طرف۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں 6 عقائد ہیں۔ ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ایمان بالرسل تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور اس میں عقیدہ ختم نبوت بھی یکساں طور پر ضروری ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ ان عقائد میں شامل ہے۔ تیسرا عقیدہ ہے ایمان بالکتب یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا عقیدہ ہے ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ موجود ہیں، برحق ہیں۔ پانچواں عقیدہ ہے ایمان بالآخرت یعنی آخرت پر ایمان لانا کہ آخرت بھی ایک دنیا ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے۔ اور چھٹا عقیدہ ہے ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ آج کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن شہادت یعنی کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج اور پانچواں رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ تیسرے سوال کا جواب ہے کہ حج کے 3 ارکان ہیں، انہیں فرائض حج میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ پہلا رکن احرام باندھنا، دوسرا رکن طواف زیارت یعنی جو شروع میں مکہ شریف حاضر ہو کر پہلا طواف کیا جاتا ہے، اور تیسرا رکن وقوف عرفات یعنی میدان عرفات میں قیام کرنا۔ چوتھے سوال کا جواب ہے کہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے طہارت یعنی انسان کا اپنا بدن پاک ہونا اور جہاں نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا۔ تیسری شرط سطر کا ڈھانپنا۔ چوتھی قبلہ رخ ہونا یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ پانچویں نماز کے وقت کا ہونا، اور چھٹی نیت کرنا۔ پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز کے 7 فرائض ہیں، جن میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام کرنا، تیسرا قرات کرنا، چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ، اور چھٹا قعدہ اخیرہ یعنی آخر میں جو اتحیات بیٹھتے ہیں سلام تک، اور ساتواں سلام پھیرنا۔ چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی انسان جب فوت ہو جاتا ہے قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو میدان حشر تک یا دوبارہ جی اٹھنے تک جو عرصہ وہ قبر میں گزارتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ساتویں سوال کا جواب یہ ہے کہ حشر کا میدان یا میدان محشر روایت کے مطابق ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ آٹھویں سوال کا جواب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عہد مبارک میں رئیس المنافقین کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ 9ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔
اور 10ویں اور آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ پل صراط کی مسافت یعنی فاصلہ یا سفر 3000 سال کا ہے. 1000 پل صراط پر چڑھنے کا، 1000 پل صراط پر سفر کرنے کا اور 1000 اس سے نیچے آنے کا. محترم ناظرین، مزید مستند معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ایمان افروز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.